کرمانی صاحب یہ مجھے فرمائیے گا کہ کیا پی ایم ایل این کے لیے حالات اب کچھ ایک مہینہ پہلے والے ہیں یا کچھ بدل گئے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سرفراز بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این جوائن کرتے لیکن وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں. ایم کیو ایم نے انتخابی اتحاد کا اعلان کیا لیکن اب ان سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کچھ اختلافات چل رہے ہیں. آئی پی پی سے ملاقاتیں ہوئی لیکن وہاں پہ بھی کوئی بات طے نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا پی ایم ایل این کو تھوڑا انکمفرٹیبل کر رہی ہیں کہ معاملات شاید اتنے ان کے لیے ابھی تک بھی جتنا وہ سوچ رہے تھے سازگار ہیں اتنے نہیں ہیں؟ نہیں سمینا بی بی، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ دیکھیے ابھی تک واحد جماعت ہے جس کے کوئی 16-17 کے قریب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوئے ہیں اور امیدواروں پر ایک سیٹ پر 10-10 12-12 امیدواروں نے اپلائی کیا ہوا ہے. منشور ہمارا کمیٹی جون سی ہے وہ بڑی تیزی سے بنا رہی ہے. آئندہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ منشور بھی آ جائے گا. تو مسلم لیگ نون تو اپنی انتخابات کی بھرپور تیاری میں ہے. صرف مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں یا میدان سے بھاگ رہے ہیں کہ دیکھیے میں نام لے لیتا ہوں، پی ٹی آئی ہے، جیسے آپ نے کہا گرم پانیوں میں ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان گرم پانیوں میں وہ خود کیوں اتری، کیوں انہوں نے 9 مئی کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بم کو لات مار. سر وہ تو ہو گیا نا، وہ ان کی سیاست ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کے معاملات جو باقی پارٹی سے طے ہو رہے تھے اس میں کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں نا، آپ نے چونکہ بات کی تھی عمران بھائی نے، تو میں کہ انسیکیورٹی کی بات آپ نے کی تو میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس وقت کوئی جماعت فرنٹ پہ ہے اور وہ انتخابات کی تیاریوں میں آپ کو آگے نظر آتی ہے تو مسلم لیگ نون ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز ختم ہوں گی تو آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کا بھرپور مسلم لیگ نون کیمپین بھی شروع کر دے گی. اب آ جائیے آپ کا جو سوال ہے اتحاد کا، غالباً آئی پی پی سے آپ پوچھ رہی ہیں. دیکھیے اس میں ذاتی طور پر تو پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں، لیکن میری ایک اپنی بھی انڈیپینڈنٹ رائے ہے اور میں وہ پارٹی میں بھی ہمیشہ دیتا ہوں اور ہر فورم پہ میں اس میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا. جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں ضرور اپنی پارٹی کی قیادت تک بات کرتا ہوں. دیکھیے میں اس اسپیشلی انتخابات سے پہلے میں کسی بھی جماعت کے ساتھ پارٹی کی ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کا قائل نہیں ہوں. اس کا 2 وجوہات ہیں. ایک اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ، اور بڑی میجر وجہ ہے کہ جب آپ کسی دوسری جماعت کے شخص کو اپنی جیتی ہوئی سیٹ دیتے ہیں تو وہاں جو آپ کا کارکن آپ کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں سے 30-40 سال سے ساتھ کھڑا ہے اور جیتتا آ رہا ہے، ایک تو اس کی حق تلفی ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جو شخص جس کو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کسی دوسری پارٹی کے بندے کو، اس کے تو اتنے ووٹ نہیں ہوں گے بالفرض کہ وہ وہاں سے اکیلا جیت سکتا ہو. جیتی ہوئی سیٹ تو کوئی بھی نہیں ایڈجسٹ کرتا. ایڈجسٹمنٹ تو کمزور جگہ پہ ہی ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے یقینی طور پر تو آپ اس کو کمپرومائز کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھوڑا سا میرا بھی اسی میں لے لیں، اسی میں سوال میرا بھی لے لیں. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں اکثریت اس وقت، میری جتنے بھی لوگ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے، سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی تو ان میں وہ نجی محفلوں میں یا پرائیویٹ گفتگو میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب اس وقت حالات ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کے لیے سازگار ہیں تو پھر کیوں آئی پی پی کو یا وہ کوئی اور جماعت ہو تو ان کو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں لائیں اپنے ساتھ. کیونکہ اگر استحکام میں پاکستان پارٹی ہے اس کو اگر انہوں نے تو 20 قومی اسمبلی کی اور 50 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مانگ لی. اسی طرح سے ایم کیو ایم ہے، تو اگر اس طرح سے ہوگا تو وہ کہتے ہیں پھر ہمارے اپنے بندے تو رہ جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کہیں سے باہر سے دباؤ تو نہیں ہے کہ نہیں آپ ضرور ان کو شامل کریں؟ نہیں دیکھیے میں وہ عمران بھائی میں یہ اولی بات ہی میں کرنے جا رہا تھا. میں اگر مجھے آدھا منٹ دیں میں ذرا مکمل کر لوں بات. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن کو مسلم لیگ نون کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہر حلقے میں امیدوار ہیں اور وننگ کینڈیڈیٹ ہیں. تو جب کوئی ہم کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو اپنے ایک وننگ کینڈیڈیٹ پر ترجیح دیں گے کسی دوسری جماعت سے، ایک تو اس کی حق تلفی ہوگی، دوسرا کہ وہ ہمارے ووٹ لے کر عوام کی نمائندگی کرنے جا رہا ہے تو وہ اس کا جینوئن ووٹ نہیں ہوگا.
تو اس کا بیسٹ حل میں یہ نکالتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ہر جماعت انڈیپینڈنٹ جائے, اپنے زور بازو پہ جائے, اس کو گراؤنڈ پہ پتا ہو کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے, اور جو پھر جماعتیں وہاں جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچیں, وہاں پھر دیکھیں کہ اکثریتی جماعت کون ہے. وہاں اگر گورنمنٹ فارمیشن میں کوئی تعاون یا کوئی اتحاد کی صورت نکلے وہ علیحدہ بات, لیکن الیکشن سے پہلے حساب کتاب کر لینا 2 تیری 4 میری 3 اس کی, اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پرانا لائل ورکر ہے وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے. ظاہر ہے تو میں تو چلیے آپ کا اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو آ گیا سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, کافی حد تک اب چیزیں خبروں میں آ رہی ہیں کہ کہاں سے کون کون الیکشن لڑ رہا ہے. یہ بھی خبر آج آئی ہے کہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے 119 سے NA 119 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, پھر جب وہاں پر صنم جاوید صاحبہ PTI کی طرف سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, تو اب مریم کے آج واپس لے کے 120 سے کروا دیے گئے ہیں. تو یہ کیا, اس پر بہت سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا وہ اس کو صنم جاوید کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے, اس کی کوئی حکمت عملی اور ہے؟ نہیں, میرے ابھی تک یہ بات آپ نے جو فرمائی ہے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اگر واپس لی ہیں, میری کچھ نالج میں نہیں ہے یہ بات. لیکن دیکھیے الیکشن میں تمام لوگ جو ہیں ان کو ایک چوائس ہوتی ہے کہ وہ جس مرضی حلقے سے الیکشن لڑیں, اور اصل جو فیصلہ ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا وہ تو عوام نے 28 فروری کو کرنا ہے. لیکن ایک روایتی حلقے بھی ہوتے ہیں. میاں صاحب مانسیرا سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ مانسیرا سے جا کے الیکشن لڑے, اپنا روایتی حلقہ کیوں نہیں لے رہے وہ؟ دیکھیے میاں صاحب اپنے روایتی حلقے سے بھی لڑ رہے ہیں, میاں صاحب مانسیرا سے بھی لڑ رہے ہیں. ماضی میں آپ کو نے دیکھا ہوگا وہ ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں پنجاب کے باہر سے, اور سرگودا سے بھی انہوں نے الیکشن لڑا ہے. تو وہ چونکہ قومی لیڈر ہیں, چاروں صوبوں میں جہاں چاہیں وہ لڑ سکتے ہیں, ان پر کوئی قدغن نہیں, کسی پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن یہ تو ایز پر کنوینئنس ہوتا ہے کہ جہاں میں مناسب سمجھوں کہ وہاں سے میں الیکشن لڑوں. میں ذرا عمران صاحب سے ایک کامنٹ ضرور لے لوں جو ابھی اس سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے. عمران صاحب, آج ایک ویڈیو بہت چل رہی تھی, مونس الہی صاحب کی والدہ گئی ہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے, ان سے باقاعدہ سنیچ کرنے کی کوشش جو ہوئی ہے جس طریقے سے, وہ بڑا ایک پیتھیٹک سا سین تھا دیکھنے والے کے لیے. لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے, آج بھی کئی واقعات ہوئے, آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی. اس سے آپ نے اسی پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ جب الیکشن شیڈیول آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے گی, صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن ہم نے تو اس کا الٹا دیکھا ہے, الیکشن شیڈیول ہوتے ہی ایسا لگ رہا ہے ایک نیا کریک ڈاؤن ان کے اوپر شروع ہو گیا. جسمینہ, ایک صرف فکرہ میں اس بات پہ کر دوں جو آپ مریم نواز اور صنم جاوید کی بات کی آپ نے, حلقہ 119 کی. تو قومی اسمبلی کے حلقہ 119 میں مریم نواز کے وہاں سے جانے کی وجہ صنم جاوید نہیں ہے. مریم نواز کے وہاں سے کاغذات کی بنیادی وجہ علیم خان صاحب ہے. علیم خان صاحب نے بھی 119 سے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں. اب اگر ان کا استحکام پاکستان پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر مریم نواز جو ہیں ان کو وہ کاغذ واپس لینا پڑتے, تو ان کے لیے پھر کوئی آپشن نہ بچتی. اس لیے انہوں نے اب ہی وہ اپنا حلقہ چینج کر لیا تاکہ اگر علیم خان صاحب کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو تو ان کو اپنی سیٹ نہ چھوڑنی پڑے. اب آ جاتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے ساتھ بالکل قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ہم ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر والوں سے, ان کی فیملی سے جینے کا حق بھی چھین لیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں کیسرا الہی, انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ تو ویسے جو ہم نے اتنے دہائیوں میں دیکھا نیک شریف خواتین ہیں, وہ تو کبھی میرا خیال ہے ویسے باہر بھی کبھی نظر نہیں آئیں, اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی اس طرح سے حصہ نہیں لیتی رہی. اب اگر وہ بحالت مجبوری یا کسی بھی بنا پہ کاغذ اپنے جمع کروانے چلی گئی ہیں تو آپ اتنا بھی کیا خوف ہے کہ آپ نے ان کو کاغذ ہی نہیں جمع کروانے دینے یا ان سے آپ نے چھیننے کی کوشش کی. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کاغذ جمع کروانے دیتے انہیں, اور شاید وہ اس طرح سے کمپین بھی نہ اپنی چلا سکتی اور شاید وہ کامیاب بھی نہ ہوتی, لیکن آج کے اس واقعے کے بعد ہر بندہ یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ جی یہ غلط ہوا ہے, غلط ہوا. یعنی جو ان کی بیگم کو نہیں بھی جانتا تھا
उनको भी आज पता चला। उनको भी पता चला और उनके दिल में हमदर्दी भी उनके लिए पैदा हुई कि यार एक निहत्ती औरत के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे ना सिर्फ ये कि निगरान हुकूमत जो है उसके हवाले से काफ़ी सवालात उठेंगे, बल्कि बहुत सारे इदारों को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। लोग उनके बारे में भी बातें करेंगे